السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ صدق الله العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ ہر قوم پر اڑی جا رہی ہے، ہر قوم پر اڑی جا رہی ہے، جو چلتی تھی گھٹنوں کے بل بڑھی جا رہی ہے۔ اے قوم مسلم، تجھے کیا ہوا کہ تو سواری سے پیدل چلی جا رہی ہے، اور یہ داڑھی کی دشمن ہوئی قوم ایسی کہ مردوں سے عورت بنی جا رہی ہے۔ میرے نبی کا جو دل سے غلام ہو جائے، میرے نبی کا جو دل سے غلام ہو جائے تو اس پہ نارے جہنم حرام ہو جائے، اور نبی کے عشق میں ہو جائے گر کوئی بے خود تو اس کا اور بھی اونچا مقام ہو جائے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کائنات کا بڑا احسان ہوا، بڑا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اپنی اور اپنے رسول کی محبت، اور پاک کتاب قرآن مجید کی محبت، اور علماء کی محبت پر یہاں جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں آنے کو، بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول و منظور فرما لے، اور رب کریم اس جلسے کو، اس پروگرام کو ہدایت کا، نجات کا ذریعہ بنا دے۔ میرے پیارو، ایک مرتبہ مجنوں کو لوگوں نے دیکھا کہ کتے کے پاؤں کا بوسہ لے رہا ہے۔ لوگوں نے کہا: ارے مجنوں، پیار لیلا سے ہے اور بوسہ کتے کے پاؤں کا؟ تو مجنوں کا جواب سنو۔ مجنوں نے کہا: ارے لوگوں، ظاہر میں تو یہ کتا ہے، لیکن یہ کتا میری لیلا کی گلیوں سے ہو کر کے آیا ہے، اس کتے کا گزر میری لیلا کی گلیوں سے ہوا ہے۔ تو میرے پیارو، جب کسی کو محبت ہوتی ہے تو انسان کو اس کی ہر چیز سے محبت ہو جایا کرتی ہے۔ میرے ذہن میں ایک سوال گردش کر رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ذکر کر دوں بھائی، ذکر۔ ہاں میرے پیارو، رات کی تاریکی میں بستر و آرام کو چھوڑ کر آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ کوئی تو وجہ ہوگی، بتاؤ ذرا۔ روانہ شکارپور کے مسلمانوں، میں بتانا چاہوں گا کہ آپ یہاں اس لیے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ میرے پیارو، اللہ کی محبت میں اور اللہ کی رضامندی میں ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے، اور اللہ اگر ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے خفا ہے، تو میرے پیارو آخرت تو برباد ہے ہی، لیکن دنیا بھی برباد ہے۔ تو میرے پیارو، اللہ سے محبت کیسے کی جائے؟ کیونکہ ہمارا زندگی کا اور آخرت کا دار و مدار وہ اللہ کی محبت پر ہے۔
تو اللہ سے محبت کیسے کی جائے، کس طریقے سے کی جائے، اللہ سے محبت کرنے کا ذریعہ کیا ہے، کہ اللہ تک ہم کیسے پہنچے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، میں بتانا چاہوں گا میرے پیارو۔ قرآن کریم کے اندر میرے رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے بندو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو اور اللہ تم سے بھی محبت کرنے لگے، تو میرے رب نے فرمایا فاتبعونی، میرے نبی کی اتباع کر لو، میری نبی کی سنتوں پر عمل کر لو، ان کے طریقے پر زندگی کو زندگی بنا لو، تو میرے پیارو یحببکم اللہ، میرے رب نے فرمایا اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور میرے رب نے فرمایا اللہ تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور میرا رب مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ شرط ہے کہ اللہ ہم سے محبت جب کرے گا جب ہم نبی سے محبت کریں گے، نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے، نبی کے طریقے پر چلیں گے، نبی کی پیروی کریں گے، میرے پیاروں نبی کے اصحاب کی پیروی کریں گے۔ لیکن اس مجمع کے اندر ہمیں نبی سے محبت ہے، ہمیں نبی سے پیار ہے، لیکن اس مجمع کے اندر بہت سے ہمارے نوجوان بھائی ایسے ہیں اور بزرگ بھی ایسے ہیں کہ ان کے چہرے پر میرے نبی کی داڑھی نہیں، میرے نبی کی سنت نہیں۔ میرے پیاروں اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اس کی عظمت نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر داڑھی کی عظمت نہیں ہے۔ اگر اس کی عظمت ہوتی، اس کے مقام کو ہم پہچانتے، تو میرے پیاروں آج ہمارے نوجوان کے چہرے پر داڑھی ہوتی۔ میرے پیاروں صحابہ کو دیکھو، تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا ایک صحابی جن کی داڑھی مبارک کا صرف وہ ایک بال تھا، ایک مرتبہ میرے نبی کو ہنستا ہوا دیکھا، میرے نبی کو مسکراتا ہوا دیکھا، تو اس صحابی نے سوچا کہ شاید نبی میرے اس بال پر ہنس رہے ہیں، تو انہوں نے نبی کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر اس بال کو توڑ دیا اور پھر نبی کی خدمت میں آئے، نبی کے سامنے آئے۔ جب نبی نے ان کا چہرہ دیکھا کہ ان کی داڑھی مبارک کا جو ایک بال تھا وہ بال ان کی داڑھی پر نہیں تھا، ان کی ٹھوڑی پر نہیں تھا، تو میرے نبی غصے میں آ گئے، میرے نبی ناراض ہو گئے۔ اللہ اکبر! وہ صحابی سمجھ گئے کہ میرے نبی داڑھی کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو گئے، میں تو برباد ہو جاؤں گا، میں تو تباہ ہو جاؤں گا اگر مجھ سے نبی ناراض رہے۔ اللہ اکبر! ان صحابی کی جرت کو دیکھو، ان صحابی کی ہمت کو دیکھو، فوراً قسم کھا لی کہ اس وقت تک میں نبی سے نہ ملوں گا کہ جب تک کا میرا داڑھی کا یہ بال اتنا بڑا نہ ہو جائے کہ جتنا بڑا پہلا تھا۔ چنانچہ میرے پیاروں جنگلوں میں نکل گئے، پہاڑوں میں نکل گئے، گھر کو چھوڑا، ندی کو چھوڑا، اور جب وہ بال اتنا بڑا ہو گیا کہ جتنا بڑا پہلے تھا، میرے پیاروں جب نبی کے سامنے آئے، میرے نبی نے پھر ان سے ملاقات کی۔ میرے پیاروں جب میرے نبی نے فرمایا کہ داڑھی والوں سے تو جنت کی حوریں بھی پیار کرتی ہے، داڑھی والوں سے تو آسمان کے فرشتے بھی پیار کرتے ہیں، اور آسمان کا فرشتہ کہتا ہے سبحان من زین الرجال بالنحا، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے مرد کو داڑھی دے کر حسین بنایا۔ اور آج کا نوجوان اسی کو نالی میں بہاتا ہے، اسی کو پخانے میں بہاتا ہے، اسی پر اس طرح پھرواتا ہے، آرے چلاتا ہے میرے نبی کے دل پر۔ اور کافروں کو میرے پیاروں کہنے کا موقع ملتا ہے کہ اگر تمہیں نبی سے محبت ہوتی تو تمہاری شکل انگریز کے جیسی نہ ہوتی۔ کیا انگریز جیسا کتا میرے نبی سے خوبصورت ہو گیا کہ جس کا چہرہ آج میرے نوجوان بناتے ہیں؟ قیامت کے میدان میں نہیں جانا، قیامت کا میدان ہوگا میرے پیاروں، ہر نبی کو کوثر عطا کیا جائے گا، لیکن میرے نبی کا کوثر وہ ہوگا، حوض کوثر پہ جانا ہے آپ کو بھی مجھے بھی۔ میرے پیاروں اگر میرے نبی نے چہرہ پھیر لیا تو کیا جواب دو گے؟
اگر نبی نے سوال کر لیا کہ کل تجھ کو دنیا میں میرا چہرہ اچھا نہیں لگتا تھا تو آج مجھے بھی تیرا چہرہ اچھا نہیں لگتا، تو کیا جواب دو گے میرے پیارو؟ کیا جواب ہوگا؟ اور حوض کوثر وہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ یہ میرے رب کی عطا ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا، اور جو ایک مرتبہ پی لے گا اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ڈالی کی قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کے چہرے پر ڈالی کو سجائے، ان کو توفیق دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی، پیارے اصحاب کو دیکھو میرے پیارو، ان کے اسوے کو دیکھو اور اس پر زندگی گزارو، کیونکہ میرے رب نے فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے نبی کی زندگی نمونہ ہے، نمونہ۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء بیٹھے ہوئے ہیں، پاس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی نے اپنی داڑھی کو یوں سنوارا، بال نیچے گرا، داڑھی مبارک کا ابو بکر نے ہاتھ میں دبوچ لیا، اٹھا لیا، گھر لے کر چلے گئے، ایک پیالی میں رکھا۔ میرے پیارو، گھر کے اندر کوئی دوسرا موجود نہ تھا۔ ہاں میرے پیارو، حضرت ابو بکر نے جب اس داڑھی مبارک کے بال کو پیالی میں رکھا، اور اکیلے تھے، تنہا تھے، لیکن میرے پیارے جب وہاں سے ہٹے تو قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ سوچا کہ وہم ہو رہا ہے مجھے، گھر کے اندر کوئی ہے ہی نہیں، لیکن میرے پیارو جتنا دور ہوتے گئے اتنی خوبصورت اور زیادہ قرآن پڑھنے کی آواز آنے لگی۔ اس پیالی کے پاس میں جا کر کے دیکھا تو قسم خدا کی اللہ اکبر، اس داڑھی مبارک کے بال سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ بھاگے ہوئے نبی کے پاس گئے اور فرمایا السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، میں آپ کا غلام ابو بکر، آقا مجھ سے گناہ ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر ابھی تو میرے پاس میں بیٹھا تھا، کیا ہوا؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا یا نبی اللہ، جب آپ نے تھوڑی دیر پہلے اپنی داڑھی کے بال کو یوں سنوارا تھا تو آپ کی داڑھی مبارک کا ایک بال نیچے گرا تھا، احترام کے طور پر میں نے اسے اٹھا لیا تھا اور آقا میں گھر لے کر گیا، لیکن میرے گھر کے اندر کوئی دوسرا موجود نہ تھا۔ میرے پیارو یا نبی اللہ، میں اکیلا تنہا تھا، لیکن اس بال سے تو قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر، میری داڑھی کے ہر بال میں اللہ کا ایک فرشتہ قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ میرے پیارو، جس داڑھی مبارک کا یہ مقام ہو کہ اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام، اللہ کا فرشتہ ایک داڑھی کے بال میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہو، میرے پیارو، اور آج ہم اسی کو نالی میں بہاتے ہیں، اسی پر ہارے چلاتے ہیں، اسی پر اس طرح پھیرتے ہیں۔ بچوں میرے پیارو، اس کی قدر کرو، اس کی عظمت اپنے سینے میں بٹھاؤ، اپنے سینے میں جماؤ، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ نبی بھی ہم سے راضی ہوں گے۔ تو میرے پیارو، جو ہمارے تمام گناہ ہو گئے ان کو بھی معاف کر دیں گے، اور میرا رب غفور الرحیم ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ اور میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ پروگرام میرے لیے اور آپ کے لیے ہدایت کا، نجات کا، مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ آپ کہوں گے مولانا یہ چھوٹا سا جلسہ، یہ چھوٹا سا پروگرام، اور صحابہ نے تو بڑی بڑی قربانی دی اور یہاں مغفرت کا فیصلہ۔ میں کہوں گا بالکل ہاں میرے پیارو، یہ مغفرت کا فیصلہ ہے، اس لیے کہ اصحاب کہف کے کتے کو دیکھو میرے پیارو، نہ اس نے کبھی حج کیا تھا، نہ ایمان والا تھا، نہ مسلمان تھا، نہ کبھی صدقہ دیا، نہ کبھی خیرات کی، کتا تھا میرے پیارو، لیکن اپنا تعلق ایمان والوں سے جوڑا تھا کہ اگر کوئی ان پہ حملہ کرے گا تو ان کی حفاظت کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے حفاظت کروں گا۔ اتنی ادا پر میرے پیارو اللہ نے اس کتے کی اپنے قرآن پاک کے اندر تعریف
بیان کی۔ میرے پیاروں اور تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی زبان نبوت کھلی تو میرے نبی نے فرمایا اللہ کل قیامت کے میدان میں اس کتے کو انسان بنائے گا، اللہ اسے انسانی شکل دے کر اس کو اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ میرے پیاروں، جس کتے کو اللہ کتے سے انسان بنا کر اور اپنی جنت میں داخل کر دے تو میرے پیاروں، جس نبی کی محبت میں ہم بستر کو چھوڑ کر یہاں آئے ہیں، علماء سے محبت ہے ہمیں، نبی سے محبت ہے ہمیں، ہم یہاں آئے ہیں، تو کیا آپ کی اور میری مغفرت نہیں ہوگی؟ میرے پیاروں، بالکل مغفرت ہوگی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس جلسے کو قبول و منظور فرما لے اور ہدایت کا، نجات کا، مغفرت کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔